الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، ازدواجی زندگی ایک اہم زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ تعلق یعنی نکاح زندگی بھر کی رفاقت نبھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کا تعلق ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے میاں بیوی کے دلوں میں محبت و مودت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی قربت سے سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسلام ازدواجی زندگی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اس کا اندازہ ان حقوق سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلام دونوں کے لیے متعین کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں بیوی کے حقوق کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ وہ آدمی تم میں سب سے اچھا ہے جو اپنے بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور میں اپنے بیویوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ نیز آپ نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں وصیت قبول کرو۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ نان و نفقہ کا بندوبست کریں۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ خاوند پر واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دے۔ لیکن جو بیوی شوہر کو فائدہ اٹھانے سے منع کرتی ہو، یا اس کی نافرمانی کرتی ہو، یا بلا اجازت اس کی مرضی کے بغیر میکے چلی جاتی ہو، تو نان و نفقہ کی حقدار نہیں، اور نان و نفقہ پر شوہر کو اجر بھی ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، کہ تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے جو کچھ خرچ کرو گے اس میں تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی اجر پاؤ گے جو تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ نیز حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو تم پہنو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو، اور اسے برا بھلا نہ کہو، اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو مگر گھر کے اندر۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ حسب استطاعت رہائش کا انتظام کیا جائے۔ یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ خاوند اس کے لیے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق رہائش کا بندوبست کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں رہتے ہو وہاں انہیں بھی رہائش پذیر کرو۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا مہر ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے وقت دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا، والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ معمولی بات پر مار پیٹ سے اجتناب کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ حرکت نہ کرے
کہ صبح اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارے پیٹے اور پھر شام کو اس سے خلوت کرنے لگے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نافرمانی کرے، بدسلوکی کرے، تو شوہر اسے اپنے حقوق یاد دلائے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرائے۔ اگر اچھی بیوی ہوگی یہی نصیحت کافی ہوگی، ورنہ اس کا بستر الگ کر کے اس سے بات کرنا، ہم بستری کرنا بند کر دے، یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ثابت ہو تو اس کی پٹائی کرے، لیکن یہ پٹائی ایسی نہ ہو جس سے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے یا کوئی عضو بری شکل کا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی فطری خواہش کو پوری کرو تاکہ حرام سے محفوظ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لأہلک علیک حقا، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ دین کی تعلیم دی جائے اور نیکی کی طرف رغبت دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رحم اللہ امرأ قام من اللیل، اللہ اس آدمی پر رحمت کرے جو رات کو اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر نہیں اٹھتی ہے تو پانی کی چھینٹیں مارتا ہے۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ بیوی کا حق ہے کہ اگر شوہر کی اور بیویاں ہوں تو وہ ان کے درمیان رات گزارنے، نان و نفقہ اور رہائش وغیرہ میں عدل و انصاف سے کام لے، کیونکہ ایک سے زائد بیوی کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی عدل نہ کرے تو اسے اس مشروط اجازت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تم کو خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو تم ایک ہی بیوی رکھو۔ نیز حدیث میں ہے جس کی 2 بیویاں تھیں اور ان میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھا، زیادہ مائل رہا، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوگا۔ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیویوں کو گھر کی زینت بنایا جائے، بیویوں کو گھر میں ہر سہولت مہیا کی جائے، ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے انہیں مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی بعض غلطیوں سے چشم پوشی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت اسے اچھی لگے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بیویوں کے چند حقوق تھے جو ان کے شوہروں پر عائد ہوتے ہیں۔ بقیہ حقوق انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔